ذرا رک جاؤ، یہ بات سن لو۔ اگر تم درود شریف پڑھتے ہو اور پھر بھی ہماری زندگی نہیں بدل رہی تو سمجھ لو مسئلہ درود میں نہیں، مسئلہ ہمارے وجود میں ہے۔ اور اگر درود پڑھتے ہوئے تمہیں بوجھ نہیں لگتا، دل نرم ہو رہا ہے، آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں تو خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ درود شریف کن لوگوں پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی 3 ایسی نشانیاں جو جھوٹ نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، یہ بات یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خاص طور پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے کندھوں پر کوئی دولت نہیں رکھتا، کوئی تخت نہیں رکھتا، کوئی حکومت نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس کے ذمے ایک ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ڈیوٹی۔ یہ بہت بڑا راز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ خود درود پڑھ رہا ہے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، اور پھر مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی درود پڑھو۔ سوچیں، جس عمل میں اللہ خود شامل ہو، اس عمل کی شان کیا ہوگی؟ یہ بات بھی یاد رکھو، دنیا کا ہر عمل رد ہو سکتا ہے، ہر دعا لوٹ سکتی ہے، ہر نیکی میں کمی رہ سکتی ہے، مگر درود شریف رد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، میرے بندے تم بس درود پڑھتے جاؤ، اس کو قبول کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے اوپن آفر ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھ لو کہ درود شریف تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک پر درود اثر نہیں کرتا، اور یہ کوئی عام بات نہیں، یہ پھر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب درود شریف کسی انسان کے وجود میں اترنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں درود سے پہلے ہم اندھیروں میں تھے، مشکلات میں تھے، دل سخت تھا، اللہ سے دور تھے، اور جب درود نے اثر کیا تو ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ آج میں آپ کو ایسے لوگوں کی 3 پکی نشانیاں بتا رہا ہوں جن پر درود شریف اثر کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ درود شریف اب وظیفہ نہیں لگتا، زندگی لگنے لگتی ہے۔ آپ خود گواہ ہیں، جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو نفس اکتاہٹ دکھاتا ہے، گھڑی بار بار دیکھتے ہیں، دل کہتا ہے بس ہو گیا، چھوڑ دے۔ یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کے وجود میں درود نے ابھی اثر نہیں کیا۔ لیکن جب درود اثر کرتا ہے تو انسان ٹائم اور سپریس سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اگر صبح کسی ویرانے میں بیٹھ جائے اور شام تک درود پڑھتا رہے تو اسے بوجھ نہیں لگتا، بلکہ درود میں سرور آتا ہے، راحت ملتی ہے، دل کھلنے لگتا ہے۔ اور عجیب بات سنو، اگر کسی وجہ سے درود چھوٹ جائے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، دل باری ہو جاتا ہے، جیسے مچھلی پانی سے باہر آ جائے، اور جیسے ہی درود زبان پر آتا ہے تو دل پھر کھل جاتا ہے جیسے دھوپ میں رکھا ہوا گلاب۔ تو دوسری نشانی بہت خاص ہے، درود پڑھتے ہوئے آنکھوں کا بے اختیار نم ہو جانا۔ اور یقین جانو، یہ آنسو خود نہیں آتے، یہ آنسو بھیجے جاتے ہیں۔ کوئی ہستی توجہ کرتی ہے، کوئی سپریم پاور توجہ ہوتی ہے، تب جا کر آنکھیں بھیگتی ہیں۔ اور وہ ہستی کون ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جب درود کے دوران آنکھیں بھیگیں تو سمجھ لو یہ قبولیت کی دستک ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو تم واقعی خوش نصیب ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دل موم بن جاتا ہے۔ پہلے یہی دل سخت تھا، لوگوں کے دکھ سے بے نیاز، مدد سے دور، رد عمل میں تلخ، مگر جب درود اثر کرتا ہے تو دل بدل جاتا ہے۔ اب دوسروں کا دکھ اپنا دکھ لگنے لگتا ہے، مدد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے، معاف کرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ اور اس کا راز کیا ہے؟ جس ہستی پر تم درود پڑھ رہے ہو نا، وہ ایسی ہستی تھی جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتی تھی۔ کفار مکہ کے لیے بھی دعا، ظالموں کے لیے بھی خیر۔ جب درود تمہارے وجود میں اترتا ہے تو وہی صفات تمہارے اندر منتقل ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں تو یقین جانو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق دے اور درود کے اثرات ہماری زندگیوں میں ظاہر فرمائے تاکہ اندھیروں میں نور آ جائے اور زندگیاں بدل جائیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔